کیسے ہیں آپ لوگ؟ ذرا سوچئے تو، کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کچھ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ جس میں ہماری اور آپ کی بھلائی چھپی ہوتی ہے، مگر ہم اپنی کم عقلی سے، اپنی ناسمجھی سے ان مواقعوں کو، ان اپرچونیٹیز کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس بھی کوئی ایسی ہی اپرچونیٹی ہے جس میں قدرت کا کوئی اشارہ ہے۔ آپ لوگ میری ذہنی صحت پر شبہ کر رہے ہوں گے، مگر آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایسا کیوں سوچتی ہوں۔ پچھلی کچھ صدیوں سے انسان نے اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیا ہے کہ زندگی بالکل ایک چکی بن کے رہ گئی ہے، ایک مشینی زندگی ہے جو انسان گزار رہا ہے۔ اور اس مشینی زندگی میں دراصل انسان اپنے احساسات، جذبات، رشتے، حسیات سب کچھ گنوا بیٹھا ہے۔ کچھ سالوں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ اگر ماں باپ بیٹھے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں اور اپنے جاب کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے سیل فون پہ بزی ہو گئے تو بچے ان کا منہ تک رہے ہوتے تھے۔ مگر آج ہوتا کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس سیل فون ہے، اور ایک ڈائننگ ٹیبل پہ جو فیملی کے افراد بیٹھے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے سیل فون پر بزی ہوتا ہے، اور کوئی کسی سے ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیسے ہو، کیسا دن گزرا، کیا حال ہے۔ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر اپنے کنبے کے باہر کے لوگوں سے، اپنے کنبے کے لوگوں سے نہیں بلکہ باہر کے لوگوں سے۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ دراصل اپنے سوشل کانٹیکٹس کو بنانے کی جو ایک دوڑ ہے، اس دوڑ کو ون کرنے کے لیے۔ کرونا وائرس کے آنے سے کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب آ گئے۔ بنی نوع انسان اپنی فیملی سے جو کنیکشن لوز کر چکا تھا، اب وہ قریب آ گئے ہیں ہم لوگ۔ اور ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ زندگی تھم سی گئی ہے۔ گھر کے افراد خواہ مجبوری میں ہی صحیح مگر ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جو قدرت نے ہمیں بلا تفریق، بلا رنگ و نسل کی تفریق کے فراہم کیا ہے۔ میں آج کل سنتی ہوں کہ خواتین کہہ رہی ہیں کہ بھائی میں تو تھک گئی ہوں گھر والوں کی، بچوں کی، میاں کی خواہشات پوری کر کر کے، اور پکا پکا کے ان کے لیے کھانے۔ اور حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں قید کر دیا ہے۔ مگر کبھی آپ نے سوچا کہ قدرت نے یہ کیا موقع ہم کو دیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فرائض سے غافل ہو گئے تھے، ہم بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے تھے، ہم ایک دوسرے کے احساسات کو، جذبات کو محسوس کرنے سے جو ہے وہ غافل ہو گئے تھے، اور ہم میں وہ کنیکشن ہی نہیں رہا تھا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ مرد حضرات کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے ان کا کس کلاس میں ہے یا اس کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں آج آپ گھر میں ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، آپ قید نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو دم غنیمت جانیے اور ماحول کو خوشگوار رکھیے، ایک دوسرے کو آبزرو کیجیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو کھانے کی میز پر دیکھتے تھے کہ کوئی بچہ بڑا نوالا تو نہیں لے رہا، یا اس میں کوئی ایسی عادت تو نہیں ہے کہ محفل میں شرمندہ کروائے۔ مگر آج ہم میں سے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی عادات اور اطوار پر غور کر سکیں، ان کو اچھی اچھی باتیں بٹھا کر بتا سکیں، کیونکہ ہم اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں اور اپنے سوشل کانٹیکٹس بنانے میں کہ ہمیں بچوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں۔ اور آج جب آپ مرد حضرات، اسپیشلی میں ان سے مخاطب ضرور اس وقت ہوں کہ آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں ہوتا مرد حضرات کو کہ بھائی بچہ کس کلاس میں ہے، تو آج جب آپ بچوں کو آن لائن کلاسز لیتے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کلاس میں ہے تو پھر آپ اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب آپ اس کلاس میں تھے اور آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا تھا۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ وہ کنیکشن ہے جو بلٹ ہو رہا ہے، اور اس طرح آپ جانیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کن چیلنجز سے آج کے دور میں گزر رہا ہے۔ اور یہ ایسا وقت ہے، یہ موقع غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے کہ ہم یہ بھی جان سکیں، اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہو سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ اس کی منشا کن چیزوں میں ہے۔
اور آپ نے کبھی غور کیا کہ رشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتے ہیں. رشتے آپ بنا نہیں سکتے. اگر آپ چاہیں کہ کوئی آپ کا بیٹا بن جائے، آپ منہ سے اس کو بیٹا کہہ سکتے ہیں، منہ سے بھائی کہہ سکتے ہیں، منہ سے بہن کہہ سکتے ہیں، مگر جو لذت، جو خوبصورتی، جو خوشبو اصلی رشتوں میں ہے، جو ہماری توقعات اپنے اصلی رشتوں سے ہیں، جو محبتیں اصلی رشتوں میں ہیں، وہ ان منہ بولے رشتوں میں نہیں ہوتی. اور یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ ان رشتوں کی خوشبو کو محسوس کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سوشل کنیکشنز کی برتھ ڈیز پر ہیپی برتھ ڈے گائیں، یا یہ جانیں کہ وہ کیسے ہیں یا ان کا دن کیسا گزرا. یہی سوال آپ اپنے گھر کے افراد سے پوچھیے اور دیکھیے کہ وہ کیسے ہیں. اور یا اگر کوئی آپ دیکھیں کہ بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے تو یہ جانیے، یہ پاس جائیے، پوچھیے کہ بھئی تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو، یا ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اسے آبزرو کر سکیں کہ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں. اگر بیوی کا موڈ ٹھیک نہیں یا ہسبینڈ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے اور بیوی جو ہے وہ ان کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہے کہ وہ آبزرو کر سکیں کہ بھئی، کیونکہ میاں جو ہے وہ آس پاس ہی ہیں مستقل. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے، یہ دراصل بنی نوع انسان کے لیے، آل اوور دا ورلڈ، تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا اشارہ ہے، ایک ایسا موقع ہے، اپرچونٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے ہم کو دی ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکیں. ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھی وقت نہیں دیتے. ہمارے ماں باپ، بزرگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا اگر ہمارے ساتھ نہیں رہتے، ہم سے دور رہتے ہیں، تو ہم ان کو وقت نہیں دے پاتے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی طبیعت پوچھیں یا ان کے پرانے واقعات سنیں، جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جب میں اور آپ چھوٹے ہوتے تھے. اور یا ہم ان سے ان کی جو تکالیف ہیں، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ سن سکیں، یا ان کے مسئلے مسائل کے حل کے اوپر بات کر سکیں، یا کوئی ان کو حل پیش کر سکے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے نیبرز کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہے. سارا وقت ہم سوشل کنیکشنز بنانے میں لگے رہتے ہیں. ہم جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو پورا خاندان مل کے پکنک پہ جاتا تھا. اب کہاں ہوتا ہے ایسا؟ اب تو بس ہم فرینڈس کے ساتھ جاتے ہیں، یا بس یہ کہ مستقل دوڑ بھاگ ہے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو دراصل یہ کرونا وائرس جو ہے یہ زندگی کو تھامنے کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زندگی تھوڑے دن کے لیے سلو ہو جائے، ہم سلو موڈ میں چلے جائیں، تھوڑی تھم جائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو وقت دے سکیں. اگر آپ میری اس سوچ سے متفق ہیں تو مجھے مطلع ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.